امریکی نیوز چینل CNN کے مطابق امریکی فضائیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں کثیر روزہ جنگی تیاریوں اور فوجی مشق کا آغاز کر چکی ہے کہ جس کا مقصد تیزی سے تعیناتی اور فوجی آپریشنز کی استعداد کا جائزہ لینا ہے۔ CNN سے گفتگو کرتے ہوئے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ڈیرک فرانس نے مزید بتایا کہ فوجی مشق ہمارے لڑاکا طیاروں کے عملے کی استعداد، ان کی کیپیسٹی کو برقرار رکھنے اور اس عزم کی تصدیق کرنے کے لیے ہے کہ فضائی قوت جہاں اور جب ضرورت ہو دستیاب رہے۔ فوجی مشق کے علاوہ امریکی اسٹرائک گروپ کا ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہیم لنکن پہلے ہی مشرق وسطی پہنچ چکا ہے۔ امریکی فوجی مشق کے جواب میں ایران نے خلیج فارس پر واقع اہم سمندری گزرگاہ آبیائے ہرمز کے قریب فضائی حدود میں لائیو فائر ایکسرسائزز کرنے کا بھی اعلان کرتے ہوئے نوٹم جاری کر دیا ہے۔ ایرانی نوٹم کے مطابق یہ فوجی مشقیں 27 سے 29 جنوری تک 5 ناٹیکل میل کے دائرے میں زمین کی سطح سے لے کر 25,000 فٹ تک کے فضائی حصے میں کی جائیں گی۔ ناظرین، 2 دن قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے ایران کے قریب بڑا بحری بیڑا تعینات کر دیا ہے، تاہم وہ بات چیت اور معاہدے کے لیے ابھی بھی تیار ہے۔ جبکہ کل ہی صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایک اور امریکی فوجی بحری بیڑا ایران کی جانب گامزن ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ البتہ صدر ٹرمپ نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ ایئر کرافٹ کیریئر پہلے سے مشرق وسطی میں موجود USS ابراہیم لنکن ہے یا پھر وہ کسی دوسرے ایئر کرافٹ کیریئر کی بات کر رہے ہیں۔ جبکہ سوشل میڈیا ایپ ٹروتھ سوشل پر انہوں نے ایران کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے پاس مذاکرات کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، انہیں ٹیبل پر آنا ہی ہوگا کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اور یہ مذاکرات کا کلیدی نقطہ نو نیوکلیئر ویپنز ہے۔ جبکہ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایران کے قریب ایک بڑی ارماڈا موجود ہے کہ جو وینزویلا کے مقابلے میں بھی بہت بڑی ہے، لیکن وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر نے یہ واضح نہیں کیا کہ ایران کے خلاف وہ کون سا آپشن اختیار کر سکتے ہیں، لیکن الجزیرہ کے مطابق صدر ٹرمپ نے امریکی بحری بیڑے کے اسٹرائک گروپ کا حصہ USS ابراہیم لنکن کو ایران کی جانب پیش قدمی کے لیے متحرک کیا تھا۔ اس پر 90 جنگی طیارے تعینات ہیں، جبکہ اس بحری بیڑے میں 3 گائیڈڈ میزائل سے لیس ڈسٹرائرز بھی موجود ہیں کہ جن پر جدید ترین ٹاماہاک میزائل نصب ہیں کہ جو ایران پر متوقع حملے میں شامل ہوں گے۔ جبکہ ایکسیوس کے مطابق USS ابراہیم لنکن کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ نے خطے میں مزید F-15 اور F-35 جنگی طیاروں، ریفیولنگ ٹینکرز اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کو بھی تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایران کے اسی ملٹری گھیراؤ کے دوران امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر نے بھی شام، عراق اور اسرائیل کا دورہ کیا ہے۔ امریکی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق USS ابراہیم لنکن جدید ترین میزائل سسٹم ایگسس کامبیٹ سسٹم سے لیس ہے کہ جو بلسٹک اور کروز میزائل حملوں سے دفاع کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، کل ہی برطانوی خبررساں ادارے روئٹرز نے امریکی اعلیٰ عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے اگر تہران واشنگٹن سے رابطہ کرتا ہے۔ دوسری جانب ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو حملے کی صورت خبردار کیا کہ کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کو مکمل جنگ تصور کیا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ ایران کسی بھی جارحیت کا سخت اور منہ توڑ جواب دے گا اور اسی تیاری کے پیش نظر ایران میں انٹرنیٹ بھی بند ہے۔ گزشتہ اتوار کو تہران کے انقلاب سکوئر میں ایک بڑا بل بورڈ آویزہ کیا گیا۔ اس پر ناظرین امریکی ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہیم لنکن کو جلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور ساتھ میں بل بورڈ پر فارسی اور انگریزی میں "If you sow the wind, you will reap the whirlwind" لکھا ہوا ہے، یعنی کہ ہوا بوگے تو بھور کاٹو گے، یعنی کہ طوفان ملے گا۔ اسی پیش رفت میں نیو یارک ٹائمز نے خبر دی ہے کہ جیسے جیسے امریکی جنگی بحری بیڑا ایران کے قریب پہنچ رہا ہے ویسے ہی ایران سے بھی سخت ترین بیانات سامنے آ رہے ہیں، جبکہ ایران اور اس کی اتحادی ملیشیاز نے بھی جوابی حملوں کی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ لیبنان میں حزب اللہ، عراق میں کتائب حزب اللہ اور یمن کے حوثی امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان کر چکے ہیں، جبکہ خطے میں موجود اہم مسلح ممالک نے بھی امریکہ پر یہ واضح کر دیا ہے کہ ایران پر حملے کے لیے وہ اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں یہ واضح کیا ہے کہ ہماری فضائی حدود، زمینی علاقے یا پھر سمندری پانیوں کو ایران میں فوجی کارروائی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایران پر حملے کی صورت میں کسی کو بھی لاجسٹیکل سپورٹ یعنی کہ فوجی سامان، سہولت یا مدد بھی فراہم نہیں کی جائے گی۔ ساتھ ہی متحدہ عرب امارات نے زور دیا ہے کہ موجودہ بحران کا حل صرف اور صرف کشیدگی میں کمی، مذاکرات، بین الاقوامی قانون کی پابندی اور ریاستوں کی خود مختاری کے احترام میں ہے۔
जबकि गुज़िश्ता रोज ही ईरानी सदर मसूद पेशकियां की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू हुई है, जिसमें ईरानी सदर का यह कहना है कि तेहरान बैन अवी कानून के दायरे में किसी भी ऐसे अमल का खैर मकदम करता है कि जो जंग को रोकने में मदद दे। जबकि सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वली अहद ने सदर पेशकियां को यह बताया कि सऊदी अरब ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है, ऐसे तमाम इकदाम की हमायत करता है कि जो मुकालमे के जरिए तनाज़ात के हल का बायस बने और खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को फरोग दें। फोन पर होने वाली इस गुफ्तगू में सदर पेशकियां ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को यह भी बताया कि इस्लामी ममालिक की वहदत और यकजहती खित्ते में पायदार सलामती, इस्तेहकाम और अमन की जमानत बन सकती है। जबकि सऊदी वली अहद ने ईरानी सदर को यकीन दिलाया कि सऊदी फिजाई हदूद और सरजमीन ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। नाज़रीन, दोनों इस्लामी ममालिक के सरबराहान के दरमियान इस गुफ्तगू से कबल ईरानी पासदारान इनकलाब की बहरी फौज के सियासी नायब मोहम्मद अकबर ज़ादा ने यह कहा था कि पड़ोसी ममालिक हमारे दोस्त हैं, लेकिन अगर उनकी सरजमीन, आसमान या फिर पानी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होता है तो वो दुश्मन तस्वुर किए जाएंगे। अमरीकी अखबार द हिल ने अमरीकी ओहदेदारों का हवाला देते हुए लिखा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की जानिब से ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने देने के बयान के बाद सदर ट्रंप डिप्लोमेसी यानी कि सफारतकारी को एक मौका और देना चाहते हैं और इसी वजह से स्टीव विटकॉफ को ईरानी हम मनसब से राब्ता मुनक़ता करने का अभी तक नहीं कहा गया। जबकि आज ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरगची ने कहा है कि हालिया दिनों में मेरा विटकॉफ से कोई राब्ता नहीं हुआ, ना ही हमारी तरफ से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त दी गई है। अलबत्ता मुख्तलिफ सालिस मुशावरत कर रहे हैं और तेहरान से राब्ते में हैं। उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल साफ है, धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते और बातचीत सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब खतरात और हद से ज्यादा मुतालबात और कंडीशंस खत्म हो। बैक चैनल में जारी सफारतकारी से मुतल्लिक अमरीकी खबर सालेदार एसोसिएटेड प्रेस ने मिस्री वजारत खारजा का हवाला देते हुए खबर दी है कि मिस्र के सीनियर सफारतकार बदर अब्दुल अटे ईरानी वजीर खारजा और स्टीव विटकॉफ के दरमियान राब्ताकार का काम कर रहे हैं। दोनों फ्रीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करने पर आमादा करने की कोशिश में है। एपी ने ईरानी वजीर खारजा और कतरी वजीर आजम के दरमियान फोन कॉल का हवाला तो दिया है, लेकिन फोन कॉल में होने वाली गुफ्तगू से मुतल्लिक खामोशी इख्तियार की है। जबकि अल जजीरा से गुफ्तगू करते हुए तुर्क वजीर खारजा हकान फिदान ने कहा है कि ईरान पर अमरीकी हमला गलत होगा, ऐसा करने की बजाय सफारतकारी को मौका देना चाहिए। तुर्क वजीर खारजा ने अमरीका को मशवरा देते हुए कहा है कि मेरा अमरीकी दोस्तों को यह मशवरा होगा कि ईरान की फाइल या के बाद दीगरे बंद कर दीजिए और इब्तिदा न्यूक्लियर डील से कीजिए। नाज़रीन, इसके बाद उनका कहना है कि फिर आगे बढ़िए। अब ईरान और अमरीका की तरफ से जंगी मशकों के ऐलान और इस्लामी ममालिक की तरफ से सफारतकारी को मौका देने, अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने देने की बयानात के दौरान इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू एक बार फिर स्पॉइलर बनकर सामने आए हैं। नेतन्याहू ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा जो उसने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब्बास अरगची और इजरायली वजीर आजम के बयानात इस वजह से अहमियत इख्तियार कर गए हैं क्योंकि गुज़िश्ता रोज अमरीकी अखबार ने यह खबर शाया की थी कि अमरीका ने ईरान के साथ जोहरी मुज़ाकरात के लिए तेहरान के सामने 4 कंडीशंस यानी कि 4 शराइत रखी हैं।